نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. وإن اور اگر تم ہو فی میں ریب شک مما اس سے نزلنا جو اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے کے اوپر فأتو تو لے آؤ بصورت کوئی صورت من مثلی اس جیسی بدعو اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگار من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے فإن لم پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو ولن تفعلوا اور ہرگز تم نہ کر سکو گے فاتقوا النار تو ڈرو آگ سے التی جس کا وقودها ایندھن ہے الناس انسان والحجارت اور پتھر اعدت وہ تیار کی گئی ہے للکافرین کافرین کے لیے کافروں کے لیے. قرآن پاک میں اس سے پہلے جو دوسرے رکوع کی ابتدائی 2 آیات تھی یا ایھا الناس اعبدوا سے ان 2 آیات میں توحید کا بیان تھا. اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور توحید کا اس میں بیان تھا. اور ان آیتوں میں جو توحید کے بعد محتمم شان رسالت چیز ہے اس رسالت کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. اس کا ماننا ایمان کا جز ہے جس کے بارے میں کفار مکہ بہت شک میں ہوتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ساحر ہیں اور شاعر ہیں. کچھ کہتے تھے کہ وہ ساحر ہیں اور سحر کا یہ کلام پڑھتے ہیں اور کچھ کہتے تھے کہ وہ شاعر ہیں اور یہ شاعری کرتے ہیں اور کچھ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی کہ اے کفار مکہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم نے اتارا ہے یہ قرآن ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کا کوئی مثل اور کوئی مثال دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. کوئی دنیا کا انسان جنات فرشتے یا کوئی اور مخلوقات اللہ کے علاوہ مل جائے تو اس جیسی ایک آیت بنانے سے قاصر ہے. کفار مکہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جنات جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں جس طرح ساحروں کو یا اس زمانے کے جو کاہن تھے ان کو جنات شیاطین کچھ کلام سکھاتے تھے
وہ جادو کے الفاظ ہوتے تھے یا جادو کا کلام ہوتا تھا جو لوگوں کو وہ سناتے تھے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس جیسا کوئی کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے، مما نزلنا علی عبدنا، یہ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، یہ قرآن ہے اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اور اگر آپ کو اس کے اندر کوئی شک ہے تو آپ عرب میں اتنے بڑے فصیح ہیں اور اتنے بڑے بلیغ ہیں اور بڑے حکماء ہیں اور بڑے علم والے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے شعراء ہیں، تو سارے آپ مل جاؤ، سب کو دعوت دو، اور جو تمہارے معبودان باطل ہیں اور جو تم جس کے پیچھے تم چلتے ہو وہ لوگ ہیں، سب کے سب مل جاؤ۔ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرمائی کہ آپ سب مل جاؤ، اور پورا قرآن تو بنانا دور کی بات ہے، ایک سورت قرآن کی بنانا دور کی بات ہے، اس جیسی ایک کوئی آیت، ایک کوئی چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ، فاتو بسورت، ایک کوئی اس جیسی قرآن جیسی ایک سورت، اگر تمہارے اندر کوئی علم ہے، طاقت ہے اور آپ اپنے کو سمجھتے ہو تو ایک سورت بنا کر دکھاؤ۔ بڑی چیلنج دی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ صرف نہیں، بلو شہداکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے معبود ہیں جس کو تم مانتے ہو ان سب کو بھی اکٹھا کرو، ساری کائنات کے سب چیز کو اکٹھا کرو، سب کو لگاؤ، ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم یہ نہیں کر سکتے ہو، ایک صورت نہیں بنا سکتے ہو، اِنَّا کل کوثر جیسی صورت نہیں بنا سکتے ہو، چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے، قرآن پاک کی ہے، اس جیسی کوئی صورت بنانے سے بھی تم عاجز ہو اور اس جیسی صورت بنا کر لانے سے بھی قاصر ہو، تو پھر چیلنج کو قبول کر لو اور مان لو کہ یہ وما علمناہ الشعر، یہ قرآن نقد و شاعری ہے، وما هو بقول الشیطان الرجیم، نہ یہ قرآن کسی شیطان کا کلام ہے رجیم کا، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن جو ہے اللہ کا ذکر ہے اور یہ کھلی کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ تو اے کفار مکہ، تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے ہو، تو وہ پھر ڈرو آگ سے، وہ آگ جو بنائی گئی ہے، فتقوا النار، وہ آگ بنائی گئی ہے جس کا ایندھن انسان بنے گا۔ ہر آگ ایندھن سے بنتی ہے، سوئی گیس سے اور پیٹرول سے اور دوسری چیز کے لکڑی سے آگ جلتی ہے، لیکن دوزخ کی وہ آگ ہے، جہنم کی وہ آگ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان ہوگا اور اس آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ پتھر سے علماء یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ پتھر سے مراد وہ معبودات باطلہ ہیں جو بت تھے ان کے، اور وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، تاکہ قیامت کے دن وہ بت بھی ان کے ساتھ پتھروں کی صورت میں جلتے رہیں گے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے تھے وہ معبود بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں، جہنم میں پتھروں کی صورت میں جل رہے ہیں، مورتوں کی صورت میں جل رہے ہیں، تو مطلب انہوں نے ہمیں کوئی نفع نہ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ڈرو جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ خالص عدت للکافرین، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگ منکر ہیں، اللہ کی توحید کے منکر ہوئے اور رسول اللہ کی رسالت کے منکر ہوئے اور قرآن کو ہدایت والا آسمانی الہامی کتاب ماننے سے منکر ہوئے اور اسلام کو راہ ہدایت اور دین ہدایت ماننے سے منکر ہوئے، تو ان کو کافر کہا گیا، کافرین۔ تو یہ جہنم کی آگ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس سے ڈرو۔ ان دو آیاتوں میں رسالت
کا اور قرآن کی حقانیت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔